بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ آئیے ایک اور عبرت آمیز کہانی سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، آپ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھی، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائی، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم اور انفطاط کی گردنیں خم ہو گئی، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا۔ چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا، خوف سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ العرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائے تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ اپنے ربیع کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔
جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔